یہ ایک ایسا شہر تھا جو خوشیوں کے ساتھ آباد کیا گیا تھا اور جس میں بسنے والی قوم کو ہر نعمت سے نوازا گیا تھا، مگر وہ انسانی تاریخ کا وہ مقام بن گیا جہاں گناہ چھپ کر نہیں بلکہ علانیہ کیے جاتے تھے۔ اس قوم کا جرم اتنا انوکھا اور اتنا گمراہ کن تھا کہ انسانی یادداشت میں اس کی کوئی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی۔ جب اللہ کو ان کا راستہ ناپسند ہوا تو فیصلہ ہوا اور پل بھر میں پوری بستی اپنی قوم سمیت الٹ دی گئی، ایک ایسی تباہی جو قیامت تک کے لیے عبرت بنا دی گئی۔ یہ قوم لوط تھی اور یہ شہر صدوم تھا، جو آج کے آردن اور فلسطین کے درمیان واقع دو مشہور بستیوں صدوم اور عمورہ میں سے ایک تھا۔ صدوم وہ سرزمین تھی جہاں زمین میں چشمے بہتے تھے، باغات سرسبز تھے اور فصلیں اتنی بھرپور تھیں کہ لوگوں کو کبھی گمان تک نہ ہوا کہ یہی زمین ایک دن انکار بھی کرے گی۔ کھجوروں کے گچھے نرم تھے، پھل بھرے ہوئے تھے اور پانی میں مٹھاس تھی، مگر ان کے دل زمین کی مٹھاس کے برعکس آہستہ آہستہ سخت ہوتے گئے۔ ابتدا میں ان کے گناہ چند افراد تک محدود تھے، پھر ایک دن ان کے سردار نے مسکرا کر کہا، یہ نیا راستہ ہے، اس میں مزہ ہے۔ پھر کیا تھا یہ شوق، یہ عادت، یہ بگاڑ پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ گناہ اب صرف ایک عمل نہ رہا، بلکہ لوگ رات کے اندھیرے کو چھوڑ کر کھلے عام محفلوں میں اس کا اعلان کرنے لگے، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے لگے اور فطرت کو بحث کا موضوع بنا دیا۔ اسی دوران بابل شہر میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اور ان کے بھتیجے حضرت لوط اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے ہجرت کی گئی اور حضرت لوط وہ پہلے شخص تھے جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے۔ یعنی یہ دونوں صرف رشتے سے نہیں بلکہ ایک ہی دین، ایک ہی سفر اور ایک ہی مشن سے جڑے ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے، یعنی شام کی مبارک سرزمین۔ حضرت ابراہیم ایک شہر میں ٹھہر گئے اور حضرت لوط کو صدوم بھیج دیا گیا، جہاں انہیں نبی بنا کر مقرر کیا گیا۔ جب وہ اس شہر میں داخل ہوئے تو روشنیوں اور رنگوں سے بھری دنیا کے درمیان ایک نبی کے دل میں عجیب سی کپکپی طاری ہو گئی۔ کاروان تجارت، بلند عمارتیں، بازاروں میں عنبر اور ریشم کی خوشبو اور کھیتوں کی ہریالی، یہ سب اللہ کی نعمتوں کی گواہی دے رہے تھے۔ مگر جیسے جیسے وہ لوگوں کے درمیان آگے بڑھے، چہروں سے مسکراہٹیں غائب ہونے لگے، کیونکہ جو منظر وہ دیکھ رہے تھے وہ صرف دکھ نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو نعمتوں کے درمیان رہ کر بھی فطرت سے دور، حدود سے آگے اور گناہوں میں ڈوب چکے تھے۔ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہو چکے تھے، ایسا گناہ جو اس سے پہلے انسانی تاریخ میں کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ قرآن کے مطابق وہ اس برائی کو چھپ کر نہیں بلکہ کھلے عام کرتے تھے۔ ان کی محفلوں میں بے حیائی، گلیوں میں فحاشی اور راستوں پر مسافروں کے ساتھ بدسلوکی عام ہو چکی تھی۔ وہ کہتے تھے، یہ اکیلا ہے، آؤ اس کی محنت کا فائدہ ہم لے لیتے ہیں۔ صدوم میں قانون ہمارا ہے، یہ سامان ہمیں دے۔ جس شہر کو اللہ نے امن، رزق اور خوبصورتی دی تھی، اسی زمین پر لوگ سڑکوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کو تنگ کرتے، ان کا مال لوٹتے اور ان کے ساتھ نامناسب رویہ رکھتے تھے۔ حدیں ٹوٹ چکی تھیں اور بستی اندھے غرور میں ڈوبی ہوئی تھی، بلکہ ان حرکتوں پر فخر کیا جاتا تھا۔ ایک دن حضرت لوط اپنی قوم کے پاس آئے اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، میں تمہارے لیے بھلائی کا راستہ لایا ہوں۔ قوم کے نوجوان ہنستے ہوئے بولے، بھلائی تو ہمارے شہر کی گلیوں میں بہتی ہے، ہم نے کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ حضرت لوط نے فرمایا، قوموں کا عروج ایمان سے ہوتا ہے، دیواروں کی بلندی سے نہیں۔ سردار غصے سے بولا، ہم نے دینارنگ کی بلندی حاصل کی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے؟ حضرت لوط نے نرمی سے کہا، جہاں انسانی فطرت کو رون دیا جائے وہاں شہروں کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے۔ قوم نے طنز کیا، لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ انہیں لگتا تھا کہ اللہ کی بات صرف ایک گفتگو ہے، مگر وہ بھول گئے کہ اللہ کی بات فیصلہ ہوتی ہے۔ حضرت لوط نسلوں تک انہی گلیوں، بازاروں اور چہروں کے درمیان کھڑے ہو کر پکارتے رہے، اللہ سے ڈرو، یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ آؤ۔ مگر جواب میں ہمیشہ تمسخر، غرور اور سرکشی ہی ملی۔ وہ کہتے تھے، یہ جسم ہمارا ہے، اس پر ہمارا اختیار ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت لوط کے لیے یہ منظر ذہنی اذیت اور روحانی بوجھ بن گیا۔ آخرکار انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور دعا کی، اے میرے رب، اس فاسق قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ پھر اللہ کے فیصلے کا وقت آ گیا۔ ایک روز اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس مہمان بن کر آئے۔ انہوں نے عزت و احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور کھانا پیش کیا، مگر جب دیکھا کہ مہمان ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو انہیں فکر ہوئی۔ فرشتوں نے کہا، گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں،
پھر انہوں نے حضرت اسحاق کی خوشخبری سنائی، جس سے حضرت ابراہیم خوش ہو گئے۔ اس کے بعد بتایا کہ وہ ایک ایسی بستی کی طرف بھیجے گئے ہیں جو حد سے بڑھ چکی ہے، جہاں حضرت لوط موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنی شفقت کی بنا پر سفارش کی، مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ فرشتے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ شہر میں خبر پھیل گئی کہ خوبصورت مہمان آئے ہیں۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولو، حضرت لوط نے انہیں روکا، نصیحت کی، مگر وہ نہ مانے اور چیخنے لگے۔ تب فرشتوں نے اپنی اصل صورت ظاہر کی اور کہا، گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ یہ لوگ اب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنی بیوی کے علاوہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کے وقت نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ صبح ہوتے ہی عذاب آئے گا۔ جب نیک لوگ نکل گئے تو عذاب کا آغاز ہوا۔ اللہ کے حکم سے زمین ہل اٹھی، گھر الٹنے لگے اور آسمان سے نشان زدہ پتھر برسنے لگے۔ ہر پتھر اپنے مجرم کو تلاش کر رہا تھا۔ روایات کے مطابق پوری بستی کو اٹھا کر الٹ دیا گیا۔ نہ محل بچے، نہ طاقت، نہ مال۔ لوگ چیخ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، مگر ان کا غرور ہر گرتے پتھر کے ساتھ زمین میں دفن ہو رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب پورا شہر پلٹ دیا گیا۔ راستے مٹ گئے، گلیاں مٹ گئیں، لوگ مٹ گئے۔ مگر یہ واقعہ نہیں مٹا، کیونکہ اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔